وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہم لوگ گزشتہ چند دنوں سے توبہ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے. گناہوں سے ہم کیسے توبہ طائب ہو سکتے ہیں؟ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے توبہ کرنے کے لیے؟ پھر ہمارے اکابرین نے، بڑے حضرات نے کس طرح توبہ کی؟ حدیث مبارکہ میں جو توبہ کے واقعات آئے ہیں، جو کتابوں میں ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے. پھر توبہ کرنے کے بعد جب انسان توبہ کر لیتا ہے، پھر انسان کے ذہن میں شیطان مختلف خیالات لے کے آتا ہے، مختلف اشکالات لے کے آتا ہے. اس میں کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، سب سے پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ بہت کثرت سے کیے ہیں، کیسے معاف ہوں گے؟ ایک آدمی ہے، وہ بالکل دنیاوی لائف گزار رہا ہے اور کبیرہ گناہ اس کی زندگی میں ہے. اب وہ سچی پکی توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطان ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی تم نے تو اتنے زیادہ کبیرہ گناہ کیے، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. پروردگار عالم اپنے گناہگار بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ رب العزت سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو جب اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اور اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، پھر ہم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، جو بھی گناہ ہو، اگر ہم سچے دل سے، سچی نیت سے، سچے ارادے سے اللہ سے معافی مانگیں گے، پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پھر اس میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، 100 بندوں کا قاتل تھا، کیسے اس کے گناہ معاف ہوئے. پھر انسان گناہوں کے ماحول میں پھنسا ہوا ہو، توبہ کیسے کرے؟ کہ سرکمسٹانسز ہی ایسے ہیں، دوست ایسے ہیں، ماحول ایسے ہے کہ ہے ہی گناہ والا. تو اس کے بھی میں نے واقعات سنائے تھے صحابہ کے، کہ جب انہوں نے سٹینڈ لیا اور گناہوں سے بچنے کا ٹھان لیا، پھر کوئی ان سے گناہ نہ کروا سکا. تو ہمیں خود اس میں سٹینڈ لینا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے. تیسرا اشکال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ تو کر لی، لیکن جو گناہوں کی یادیں ہیں وہ اب جان نہیں چھوڑتی. اکثر بچے پوچھتے بھی ہیں کہ جی ہم نے گناہوں سے توبہ طائب کر لیا، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیا، لیکن کیا کریں، وہ جو یادیں ہیں وہ جانے نہیں چھوڑتی ہیں. بہت سارے بچوں کو میسیجز آتے ہیں کہ جی توبہ کرنا چاہتی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن چکی ہیں. ہر وقت ذہن میں پرانے خیالات آتے ہیں. ایسا ہوتا تو ہے، مگر اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت
اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ ہماری ان یادوں کو ہمارے ذہنوں سے ختم کر دیں. دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد کو جما دیں اور یکسو کر دیں. یہ چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہمیں اگر ہم نے باقی کام کر لیے، توبہ کر لی، ماحول بدل لیا، جو ہمارے پاس چیزیں موجود تھی ہم نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا، پھر بھی یادیں جان نہیں چھوڑتی، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصلی پہ بیٹھنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے. ہمیں دعائیں سکھائی بھی گئی، دعا کرنی چاہیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اس طرح کی دعائیں جب ہم مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری ذہنی یادوں کو ٹھیک کر دیں گے. یہ جو شیطانی، شہوانی، برے اور فضول خیالات آتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے ہماری جان چھڑا دیں گے. پھر ایک اشکال یہ ہوتا ہے، کیا گناہ کے ختم کرنے کے لیے اعتراف گناہ ضروری ہے؟ کبھی کبھی شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے گناہوں کا اعتراف کرنا کہ ہاں ہم سے گناہ ہوئے، ہم سے غلطی ہوئی، کیا اس کا اعتراف ضروری ہے؟ جی ہاں، اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے. لوگوں کے سامنے ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ہم توبہ کریں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. اگر ہم دنیا میں اعتراف کر لیں گے تو معافی مل جائے گی، وگرنہ جہنم میں جا کے تو ہر گناہ گار اعتراف کرے گا ہی کرے گا. قرآن مجید میں سورہ ملک میں جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آگے سے وہ کیا جواب دیں گے؟ بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا ہمارے پاس عقل کی کوئی رتی ہوتی، آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے. اس وقت اعتراف کریں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ آئے تھے ہمارے پاس لوگ ڈرانے والے، ہمیں سمجھانے والے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے والے، لیکن کاش کہ ہم ان کی باتوں کو سن لیتے، ہم کان دھر لیتے، ہمارے اندر عقل کی کوئی رتی ہوتی، آج ہم جہنم میں جل نہ رہے ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. تو معلوم ہوا کہ انسان کو گناہوں کا اعتراف تو کرنا پڑے گا. دنیا میں کر لے گا تو توبہ سے انسان کے گناہ دھل جائیں گے، ورنہ جہنم میں تو ہر بندے کو جا کے اعتراف کرنا پڑے گا. اسی لیے حدیث مبارکہ میں ایک دعا سکھائی، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اللہ میں نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. تو جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، انسان معافی مانگنا چاہے، توبہ طائب ہونا چاہیے، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرے تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. پھر ایک اشکال یہ آتا ہے کہ جی گناہوں سے بچ ہی نہیں پاتے تو توبہ کیسے کریں؟ ہم ایسے ماحول میں ہیں یا ایسی جگہ پہ ہیں گناہوں سے بچنا ہی ممکن نہیں، تو پھر توبہ کیا کرنی؟ میرا نفس بہت خراب ہے، میں گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا. تو بھائی آپ نہیں بچ سکتے تو کیا میرا اللہ آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکتا؟ آپ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ نظر رکھیں کہ میں اس پروردگار سے توبہ کر رہا ہوں جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العزت مہربانی فرمائیں گے. انسان کے دل میں گناہ کی نفرت ڈال دیتے ہیں، انسان کی طبیعت گناہ سے اچاٹ ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کو چاہیے کسی اللہ والے کے ہاتھ سچی توبہ کر لیں. یہ توبہ کی کلمات کسی اللہ والے کے ساتھ پڑھنے کی ایک برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل سیدھے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا،
اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ طائب ہوئے. تو صحابہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے. اس لیے جو بندہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے وہ اللہ والوں کے ہاتھ توبہ کے کلمات پڑھ لے، پھر اللہ رب العزت اس پہ مہربانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں. ہمارے حضرت مسعود عالم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وہ یو کے اندر ایک گھر میں گئے، علماء کا گھرانہ تھا. وہ عالم خود یہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میرے 8 بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، ٹوٹل 8 بچے تھے، اور سب عالم، حافظ، قاری، مفتی تھے. گھر کا ہر بندہ ایک روشن ستارے کی مانند تھا. مگر کہتے ہیں میرا ایک بیٹا تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرانس چلا گیا اور وہاں اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن افسوس کی بات کہ وہ دہریہ بن گیا. یعنی وہ دین کو ہی نہیں مانتا، نہ خدا کو مانتا ہے نہ دین کو مانتا ہے. اب وہ عالم کہنے لگے اب ہم میاں بیوی راتوں کو روتے رہتے تھے کہ یہ صرف بے نمازی نہیں ہے، یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ کوئی خطا کار نہیں ہے، یہ شخص تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، خدا کو ہی نہیں مانتا. کہتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی نے کہا ہم کب تک اپنے حضرت سے جو ہمارے گھر آتے ہیں یہ بات چھپائیں گے. دیکھیں اگر ران کے اوپر کوئی دانہ نکل آئے تو انسان باقیوں سے چھپاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے سامنے ران کھولنی پڑتی ہے، صدر کا حصہ ہے لیکن کھولنا پڑتا ہے تاکہ ڈاکٹر ٹریٹ کر سکے. اسی طرح جب کوئی ایسی بات ہو جو پوشیدہ ہو تو شیخ کو اس کو بتانا پڑتا ہے تاکہ شیخ اس کا علاج کر سکے. تو بیوی کے کہنے پہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے گھر کے سب لوگوں سے اتنا خوش ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں، آپ ہمارے گھر آتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ ہر بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، سب بچے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مگر حضرت ایک بات ایسی ہے جو میرے دل پہ لگی ہوئی ہے اور میں آپ سے شیئر نہیں کر سکا اور سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیسے بات کروں. کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا کہ بھی بات کریں کھل کے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں اسے آج تک آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دہریہ بن گیا، فرانس پڑھنے گیا اور وہاں وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اب واپس آیا اور دہریہ بن کے واپس آیا. اب ہم اپنے دل کا یہ غم کس سے بیان کریں، سمجھ ہی نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اچھا اپنے اس بچے سے کہو کہ میرے ساتھ مل کے کچھ کلمات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. چنانچہ انہوں نے ان کی اہلیہ کو کہا. جب اپنی اہلیہ کو کہا تو اس نے کہا میں بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. چنانچہ بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا حضرت ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، حضرت توبہ کے کچھ کلمات پڑھائیں گے، تم ان کے ساتھ پڑھ لو. تو آگے سے وہ کہنے لگا بھئی میں اسلام کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، میں یہ کلمات کیسے پڑھوں، میں کیا کروں گا ان کلمات کو پڑھنے کے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تم یہ کلمات حضرت سے بس پڑھ لو، مانتے ہو یا نہیں مانتے اس چیز کو سائڈ پہ رکھو، مہربانی کرو اور حضرت کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لو. جب ماں باپ نے خوب مجبور کیا تو کہنے لگا اچھا میں آپ لوگوں کی خاطر یہ بات مان لیتا ہوں، مگر میں دین کو مانتا ہوں نہ خدا کو مانتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت نے اس کو توبہ کے یہی بیت کے کلمات پڑھائے اور اس بچے نے پڑھ لیے. اللہ والوں کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھنے میں کچھ تاثیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کا دل بدلنا شروع کر دیا. کہتے ہیں 1 سال کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر اس کے بعد وہ بچہ نیک بنا، حافظ بنا، حتیٰ کہ علم حاصل کیا. اللہ کی شان کہ اس نے حضرت سے دوبارہ بیعت کی، 5-6 سال حضرت کے ساتھ تزکیہ کے لیے لگائے. اس کے بعد حضرت نے اس کو خلافت عطا کی. الحمدللہ ہزاروں نوجوانوں کو نیکی کے آنے اوپر کا ذریعہ وہ بن گیا. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے کہاں وہ بچہ ایمان سے محروم تھا، نہ دین کو مانتا تھا نہ خدا کو مانتا تھا، اور کہاں اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور توبہ کے کلمات پڑھے
اور اللہ رب العزت نے اس کو ہادی اور مہدی بنا دیا، دوسروں کی ہدایت دینے والا بنا دیا۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہوتی ہے جب کوئی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور توبہ کے کلمات پڑھتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ جی ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم نے کیا توبہ کرنی؟ نہیں، آپ کسی اللہ والے کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھیں، بیت کے کلمات پڑھیں، پھر دیکھیں کس طرح اللہ رب العزت دل کی دنیا کو بدلتے ہیں۔ پھر ایک اشکال ہوتا ہے، اللہ رب العزت تو بہت مہربان ہے، وہ تو بہت رحیم و کریم ہے، پروردگار عالم تو بخشنے والی ذات ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو شیطان یہ اشکال ذہن میں لاتا ہے کہ اچھا اگر میں نے بہت گناہ کیے ہیں تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ مجھے بخش دے گا۔ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ رب العزت بخش دیں گے، لیکن اگر موت کے وقت ہمیں کلمہ پڑھنے کی ہی توفیق نہ ہوئی پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ گناہوں کی ایک بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے کہ موت کے وقت انسان سے کلمے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ہمارے ایک قریبی دوست ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر گزارے۔ فرماتے تھے میرے عادت تھی جب بھی کسی بندے کا آخری وقت ہوتا تھا، آخری لمحات ہوتے تھے، میں اسے کلمہ یاد دلاتا تھا۔ فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے 100 میں سے 5 ایسے ہوتے تھے جو اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے تھے، باقی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی تھی۔ عجیب، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے جو انسان کبیرہ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ زندگی میں توبہ طائب نہ ہو، موت کا وقت قریب آئے تو اللہ رب العزت زبان پر فالج دے دیتے ہیں۔ اس وقت کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا انسان، زبان حرکت ہی نہیں کرتی۔ انسان جتنا چاہے کہ کلمہ پڑھے، اس وقت انسان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت خطا کاروں کو معاف کرنے والے ہیں، گناہ گاروں کو معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ذات ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں تاکہ موت کے وقت اللہ رب العزت کلمے پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو شیطان اس طرح کے مختلف اشکال انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے جو آج میں نے آپ سے ڈسکس کیے کہ یہ اشکال آتے ہیں جو انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے اور شیطانی خیالات سے محفوظ فرمائے، اور رمضان المبارک کے ان روزوں کو، تراویح کو، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرمائے، ہماری گزری ہوئی زندگی کی تمام خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرمائے، اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کی کلمات پڑھتے ہیں، سب ساتھی سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب
وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. یہ کلمات پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے گی. سب سے پہلے 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز درود شریف پڑھنا 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت. چوتھی چیز چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کا دھیان. دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف. پانچویں چیز مراقبہ. صبح یا شام میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. بس یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. اور چھٹی چیز رابطہ شیخ ہوتا ہے. وقتاً فوقتاً اپنے حالات معاملات وغیرہ بتاتے رہیں، رابطے میں رہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. خدمت خاتگان کر لیتے ہیں، پھر دعا مانگیں گے. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ وانا الیہ راجعون. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین. دعا کر لیجیے. سبحان رب الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا ہمارے روزے کو قبول فرما. اللہ سحری کو قبول فرما, افطاری کو قبول فرما. اے میرے مولا ہمارے قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما. اللہ تراویح کو قبول فرما. اللہ اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما. اللہ اگرچہ ہماری یہ عبادتیں آپ کی شان کے قابل نہیں مگر میرے مولا ہم کمزور بندے ہیں, ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما. اے میرے مولا آپ کے محبوب نے بتایا افطاری کے وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اے میرے مولا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما. اللہ ہمیں مستجاب دعوات لوگوں میں شامل فرما. اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما, کبھی بھی آسرا نہ فرما, کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے میرے مولا جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ سب کے دلوں کے نیک مرادوں کو پورا فرما, نیک تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار عالم جنہوں نے دعاؤں کا کہا اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما. اے میرے مولا ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی زندگی میں ہمیں تمام گناہوں سے توبہ عطا فرما, اور اللہ جب موت کا وقت آئے کلمے پہ ہمیں موت عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما, اپنے محبین لوگوں میں شامل فرما. اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما, شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما. مولا ہمیں عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما. اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ تمام خیریں عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. پروردگار عالم گھروں میں الفت محبت پیدا فرما. اللہ لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما. اے میرے مولا میاں بیوی میں محبت عطا فرما. اللہ جن گھروں میں والدین موجود ہیں بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچے ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ نیک دیندار اچھے رشتے عطا فرما. اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما, اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما, اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے میرے مولا تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ کرونا وائرس سے محفوظ فرما. اللہ جو کووڈ کے پیشنٹ ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ اجر مستمرہ عطا فرما. اللہ باقی سب لوگوں کی اس کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اللہ ہمارے اسی دائرہ مانگ فقیر کو مینار نور بنا, یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. پروردگار عالم جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما. پروردگار عالم ہمارے حسیجی دامن برکاتوں عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما, صحت میں برکت عطا فرما, کام کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ ان کی عزتوں میں برکت عطا فرما. اے میرے مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما. مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما, جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.